बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती की मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। और ये जो 26वीं आइनी तरमीम का मार्का सर हुआ है, तो ये इसका कोई महदूद मकसद नहीं है, ये कोई महदूद कामयाबी नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसे सिर्फ इनकलाब अक्टूबर की नाकामी के तौर पर देख रहे हैं। इनकलाब अक्टूबर जो 25 तारीख से शुरू होना था, वो इनकलाब पैदा होने से पहले ही वफ़ात पा गए। बहुत सारे लोग इस बात को सिर्फ इसी हद तक महदूद देख रहे हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, इतना महदूद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा आइन की और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। और अगर आप माजी में जाएं तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में दो किस्म की साजिशें होती रही हैं। एक वो साजिशें जो जर्नैलों ने की और अदलिया ने उनमें से हर एक साजिश का साथ दिया, और दूसरी वो साजिशें जो सिर्फ अदलिया ने की, यानी अदलिया साजिशों का ज़्यादा बड़ा गढ़ रही है। और हर दौर में साकिब निसार, बिंदियाल, खोसे, गुलजार और अजमत सईद और ये मुनीब अख्तर किस्म की चीज़ें हर दौर में पैदा होती रही हैं, गालिब रही हैं। इसका एक माफिया हमने देखा कि एक माफिया है जिसने आइंदा 20 साल के लिए मनसूबाबंदी कर रखी है कि अब किसके बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा और कहाँ उसकी तकर्री होगी, हाई कोर्ट में कहाँ तकर्री होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा। ये सिस्टम जो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के पास है, पाकिस्तान में अदलिया ने अपने पास रखा हुआ था। और अदलिया ख़ुद को ही हुकूमत समझती थी। उसके लिए आपको यानी अंदाज़ा लगाने के लिए दर्जनों मिसालें दस्तयाब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि एक जज को प्लाट नहीं मिला तो उसने इसे तौहीन अदालत करार दे दिया और कहा कि यह अदलिया की आज़ादी की मुनाफी इक़दाम है, और वो प्लाट लेकर रहा। जब चाहा आइन को रीराइट कर दिया, जब चाहा कोई फ़ैसला किसी दलील, किसी लॉजिक के बगैर दे दिया। आपने हालिया ये फ़ैसला जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, इसमें आपने देखा कि तफसीली फ़ैसला भी आ गया और उसमें भी रीज़निंग नहीं दी गई। यानी ये इस तरह के जज हजरात हैं जो ये समझते हैं कि रीज़निंग के बगैर भी फ़ैसला दिया जा सकता है। आइन और कानून को अगर तोड़ना है, उसकी खिलाफ वर्जी करनी है, आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है, तो चलो कुछ झूठी सच्ची रीज़निंग घड़ लो। उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ये इस हद तक अपने आपे से बाहर हो गए थे और फिर कोई ज़ाब्ता भी नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अपने ज़ाब्तों को इन्होंने तोड़ा। कभी हुआ है कि अदलिया ने एक फ़ैसला दिया और उस पर फिर पै दर पै 2 वजाहती हुक्म जारी किए हों? दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस माफिया ने उरूज पकड़ लिया था जिसका मक्कू ठप दिया गया है। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या कहा था आज से कुछ 2.5 महीने पहले कि बस अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में इनकलाब आ जाएगा, ये मंसूर शाह आ जाएगा और फिर वो इंतखाबी धांधलियाँ और जो हमसे 88 सीटें छीनी गई हैं, कोई पीटीआई के लोग कभी कहते हैं 188 सीटें, कभी कहते हैं 88 सीटें, तो वो हमें वापस मिल जाएंगी और यूँ हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। और इमरान खान के इस दावे पर पीटीआई के लोगों ने यकीन कर लिया और बाकायदा टीवी प्रोग्रामों में आपने सुना कि अक्टूबर में ये हुकूमत के लिए मसला पैदा हो जाएगा, ये हुकूमत फिर नहीं चल सकेगी। और फिर नाज़रीन आप याद कीजिए कि ये जिसे मुनाफ़क़त कहते हैं उसका नमूना आपने देखा कि एक तरफ हुकूमत से राब्ते किए गए और उसे यकीन दिलाया गया कि हम कोई एडवेंचर करने का इरादा नहीं रखते, हम कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, यानी कि ये तरमीम मत कीजिए। दूसरी तरफ पीटीआई वालों को राब्ता करके कहा गया कि तैयारी पकड़ लो, अक्टूबर में हम आ रहे हैं और फिर दिसंबर जनवरी में हम इलेक्शन करा देंगे और इलेक्शन में आपको जितवा भी देंगे, तो तैयारी पकड़ लो। ये बड़ा संजीदा पैगाम था जो पीटीआई को दिया गया, जो फिर पीटीआई के अंदर ये बात फैल गई है और फिर पीटीआई के ज़राए से पता चला हुकूमत को और रियासती इदारों को, फिर उन्होंने अपनी दूसरे तरीके से उसकी तहकीक कराई तो पता चला कि हाँ ये बात हुई है। और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रूफ सामने आए, बहुत सारे और भी शवाहद सामने आए कि पीटीआई वालों को के साथ मसलसल इन लोगों का राब्ता था कि हम अक्टूबर में सारा कुछ तलपट कर देंगे। तो इस सूरत में फिर ये तरमीम जो थी वो फौरी तौर पर नागुज़ीर थी और तरमीम ये बहुत पहले हो जाती। अच्छा, जहाँ तो आपने एक तरफा प्रोपेगेंडा सुना ना कि ये हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं है, इजलास फिर मुलतवी हो गया, बंदे काबू में नहीं आ रहे, पीटीआई के बंदे जो हैं वो टूटने से इनकार कर रहे हैं,
ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں توڑا جا سکا، الٹے حکومت کے 6 رکن جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جا ملے۔ یہ پروپیگنڈا اتنی وسعت کے ساتھ کیا گیا، یہ ہزاروں مطلب کے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے بے شمار یوٹیوب چینل ہیں، ٹویٹر پر ان کے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور ان سب سے جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ حکومت کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ ایک ترمیم نہیں کر سکتی۔ حالانکہ جو اصل بات تھی، اندر والی بات یہ تھی کہ حکومت کے پاس عددی اکثریت 1 مہینہ پہلے بھی تھی، وہ 1 مہینہ پہلے بھی یہ ترمیم منظور کرا سکتے تھے، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن پھر مولانا نے اس کے بعد مزید ڈیمانڈز کا اضافہ کر دیا، اور وہ مولانا کے بغیر حکومت یہ ترمیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک سیدھی سی بات ہے، لوگ گھما پھرا کر بات کرتے ہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ مولانا کے دھرنوں اور جلسے جلوسوں کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ حکومت کو ہے اور ریاست کو بھی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ مولانا سڑکوں پر آ جائیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی ہو، اور پی ٹی آئی کے لوگ پھر جو ہے مولانا کے دھرنے پرامن ہوتے ہیں، جلسے جلوس بھی پرامن ہوتے ہیں، وہ ایک عوامی دباؤ کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے بھی ساتھ مل گئے، مثال کے طور پر مولانا کی پارٹی کا کوئی بڑا جلوس ہے، 50-60 ہزار، 40-30 ہزار، فرض کریے 25-20 ہزار آدمی بھی ہیں اس جلوس میں، 20 ہزار کا جلوس بہت بڑا جلوس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مذاق بنا لیا ہے نا کہ 3,000 افراد ہو تو کہتے ہیں کہ لاکھوں افراد، تو 20,000 کا جلوس دیکھ کر زمین دہل جاتی ہے جب وہ مارچ کرتا ہوا چلتا ہے۔ تو 20,000 کا جلوس بھی ہو اور اس میں پی ٹی آئی اپنے 100-150 بندے داخل کر دے اور وہ کلیش ہو جائے، تصادم ہو جائے، کہیں وہ آگ لگا دیں، کہیں پر وہ گولی چلا دیں، جس طرح انہوں نے پچھلی مرتبہ کیا کہ 85 پولیس والوں کو ایک ہی روٹ پر چھوٹے سے ٹکڑے میں پی ٹی آئی کے سنائپرز نے گولیوں کا نشانہ بنایا، اور پاکستان میں کسی بھی ایک دن میں آج تک 85 پولیس والے زخمی نہیں ہوئے کسی بھی جلوس میں۔ اور جلوس کتنا تھا؟ 2,500 کا جلوس، 3,000 کا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا وہ جلوس۔ خود پی ٹی آئی کے حامی اینکرز بتا رہے تھے کہ 5,000 لوگ تھے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 2,500-3,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ اور 2,500-3,000 کے جلوس کو روکنے کے لیے پولیس جو تھی وہ اس لیے ناکام ہو گئی کہ اس کے 85 افراد کو گولیاں مار دی گئیں، اور پھر وہ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے پولیس کو سپیس دینی پڑی اس چھوٹی سی جلوسی کو۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر مولانا فضل الرحمان کی اس صورتحال کو وہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے، اور پھر خاص طور پر اس بات کے پیش نظر بھی کہ الیکشن میں مولانا کے ساتھ دھاندلی تو ہوئی ہے، ان کی سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دی گئی، اور یہ مولانا کی اپنی سیاست کا انداز ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج جو تھا وہ ریاست کے خلاف اس طرح ریکارڈ کرایا کہ تم نے ہم سے سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دی تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ بہرحال ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑی مضبوط ہو گئی اس سارے معاملے میں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ترمیم تو یہ کرا سکتے ہیں لیکن یہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں پھر انہیں میری ایجیٹیشن کا اندیشہ رہے گا۔ تو اس صورت میں ان کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط ہو گئی اور انہوں نے بہت کچھ منوا لیا، جس میں میں نے بتایا کہ اس بارگیننگ کے تحت بلوچستان کا وزیر اعلیٰ JUI سے ہوگا، یہ طے ہو گیا تھا، اور پختونخوا کا گورنر بھی ان کا ہونا تھا، اور بھی کئی چیزیں وفاق میں، اداروں میں، کمیٹیوں میں۔ لیکن ہوا یہ کہ مولانا کے مطالبات جو تھے اس میں ہر مرتبہ اضافہ ہوتا گیا، اور پھر دوسری طرف پی ٹی آئی نے ایک کھیل کھیلا جو میں سمجھتا ہوں کہ بچگانہ تھا۔ ان کا کھیل تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 21 تاریخ تک لے جایا جائے، کیونکہ 21 تاریخ تک اگر ترمیم نہیں ہوتی تو پھر یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی، اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ تو لیکن یہ عمران خان کی احمقانہ سازش تھی، کیونکہ کیا جس بات کا پتہ عمران خان کو ہے، اس بات کا پتہ ریاست کو نہیں کہ 21 تاریخ کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ معاملہ پھر ریاست کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ریاست کو کسی اور پلان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ان کو اندازہ تھا، چنانچہ پھر مولانا مان گئے۔ مولانا کیسے مانے؟ وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر ایک پیغام ان کو دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں رات اچانک یہ خبر آئی محسن نقوی وزیر داخلہ مولانا سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر وہ ملے، ان کے ملنے کے بعد مولانا کے گھر بلاول پہنچ گئے، اور پھر دونوں نے پریس کانفرنس کر کے اتفاق رائے کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی کے بارے میں اس وقت ٹی وی پر جو ٹکر چل رہے تھے وہ یہی تھے کہ مولانا کو منانے کی کوششیں جاری، اور مذاق اڑ رہا تھا کہ اب محسن نقوی کو پھر بھیج دیا ہے۔ مولانا کو منانے کے لیے نہیں گئے تھے، محسن نقوی صاحب مولانا کو منانے نہیں گئے تھے۔
وہ ایک میسیج دینے گئے تھے اور میسیج یہ تھا کہ ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے ساتھ جو کچھ طے ہوا ہے وہ بھی ختم، یعنی جو بھی تبدیلیاں آنی ہیں سیٹ اپ میں جس میں جے یو آئی کو ایک پوزیشن ملنی ہے اور فائدے مل رہے ہیں وہ سارے ختم۔ ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ترمیم کے لیے مولانا سے ہٹ کر بھی بندے تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ جتنے ووٹ انہوں نے لیے ان کے پاس اس سے زیادہ ووٹ ہے، اور یہ ووٹ فی الحال محفوظ رکھے گئے، خفیہ رکھے گئے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکے۔ اس لیے کہ اگر ابھی یہ استعمال ہو جاتے تو پھر ان کے لیے پارٹی میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا، اور جب یہ نام سامنے آئیں گے آئندہ ترامیم کے موقع پر، اور ترامیم ہونی ہے، فوجی عدالتوں کی ترمیم بھی ہونی ہے، تو وہ نام جب سامنے آئیں گے تو یہ سب لوگ عوام چونک اٹھیں گے کہ اچھا یہ بھی حکومت کے ساتھ تھے، یہ بھی حکومت کے ساتھ تھے، اور یہ بھی حکومت کے ساتھ تھے۔ اب اس کو آپ لوٹاکریسی کا نام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی ایک بار بلاگ میں کہا تھا اور کئی دوسرے لوگ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ بجٹ اور ایک دو مواقع اور ہوتے ہیں عدم اعتماد وغیرہ جن پر آپ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دیگر مواقع پر پارٹی رکن دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ کوئی بھی ایم این اے، کوئی بھی سینیٹر اپنی پارٹی کے پالیسی سے ہٹ کر اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دے سکتا ہے، اور یہ دنیا میں طریقہ مسلمہ ہے اور رائج ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو لوٹا کریسی نہیں کہوں گا۔ باقی جھوٹی کہانیاں بہت چل رہی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ گھروں سے عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں، گھروں سے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بیٹے اٹھائے جا رہے ہیں، بھائی اٹھائے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر تضاد بیانی کے ساتھ دوسرا الزام کہ جناب 1 ارب روپیہ دے کر ان کو خریدا گیا ہے۔ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ کل ایک وزیر نے چیلنج کیا نا ان کو، وزیر دفاع نے چیلنج کیا کہ بھی بتاؤ تو صحیح کس کے بیٹے، بھائی بہنیں، بیویاں اغوا کی گئی ہیں۔ ایک شاہ محمود قریشی کی بہو کچھ عرصے کے لیے اس کا اپنے گھر سے رابطہ نہیں رہا، پھر وہ گھر واپس آ گئی، لیکن کیا اس نے بیان دیا کہ مجھے ایجنسیوں نے اٹھایا تھا یا حکومت کے بندوں نے اٹھایا تھا؟ اس ایک واقعے کے علاوہ کسی اور واقعے کا ذکر میڈیا پر نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوا ہوتا تو جس طرح شاہ محمود قریشی کی بہو کے غائب رہنے کا، مبینہ طور پر غائب رہنے کا ذکر میڈیا پر آ گیا، تو کیا دوسرے واقعات کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ یہ لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا آزاد ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، تو اپنے یہ سوشل میڈیا پر یہی بتا دیتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی کا بیٹا غائب کیا گیا، فلاں آدمی کا باپ غائب کیا گیا۔ نہیں، ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ارکان اسمبلی کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بیٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر ٹارچر کیا جائے۔ جنرل سٹیٹمنٹ، کسی کا نام لیے بغیر، کوئی واقعہ کوٹ کیے بغیر۔ اس سے ہم پنجاب کالج والے واقعے کی طرح انہوں نے ایک منظم مہم چلائی ہوئی ہے، اور چونکہ پروپیگنڈا مشینری ان کی کافی بڑی ہے، اب پہلے جتنی طاقتور تو نہیں رہی لیکن اب بھی وہ بہت بڑی ہے، اور وہ ہر طرف سے جب جھوٹ کی بچھاڑ ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے جو کنزیومر ہیں وہ کنفیوز تو ہو جاتے ہیں، اگر یقین نہ کریں تب بھی کنفیوز تو ہو ہی جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہر طرف سے یہ خبر آ رہی ہے، پینترے بدل بدل کر آ رہی ہے، بھیس بدل بدل کر آ رہی ہے، سورس ایک سورس کے بعد دوسرے سورس سے آ رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی۔ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3 سال سے اس نے جو بھی پلاننگ کی وہ الٹ ہو گئی، جو بھی پلاننگ کی وہ الٹ ہو گئی۔ یہ کر دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ کر کے رہوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا، جو بھی اس نے اعلانات کیے وہ سارے کے سارے منہ کے بل گرے۔ سب سے جو زیادہ بلند آہنگ قسم کا بیان تھا، اور جس پر یہ باقاعدہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں قیامت برپا کر دوں گا، میں حافظ عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں لگنے دوں گا، اس سے پہلے فیض کو نہیں ہٹانے دوں گا، تحریک عدم اعتماد نہیں آنے دوں گا، فلاں نہیں ہونے دوں گا، فلاں نہیں ہونے دوں گا، فلاں نہیں ہونے دوں گا۔ سارے ہی دعووں پر یہ اس کا عمران خان کا جو منہ تھا زمین پر گرا، خاک آلود ہوا، ناک رگڑنی پڑی، ماتھا رگڑنا پڑا۔ اب اس کو جب اس نے جیل میں یہ خبر سنی ہوگی کہ قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں یہ ترمیم پاس ہو گئی ہے، جس کو روکنے کے لیے میں نے شنگھائی کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کا پلان بنایا تھا، وہ پلان بھی جس طرح منہ کے بل گرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور عبرت کی ایک مثال ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ کیا گنڈا پور جو بھاگا تھا، کیا اس کو بھی ریاست نے 1 ارب روپیہ دیا تھا، یا اس کو اس کی بھی بہو بیٹی یا خاتون یا کوئی بیٹا یا چاچا ماموں کوئی اس کا اٹھایا گیا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔
पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और पंजाब में इस पार्टी का जो ज़वाल है उसकी वजूहात के बारे में मैं अगले व्लॉग में कुछ जिक्र करूँगा। वो एक बड़ा हकीकी ज़वाल है और माने खेज़ ज़वाल है, लेकिन अगर गौर करें तो काफ़ी हद तक कुदरती है, उसके असबाब है। तो ये सारा इनका प्लान जो था। अच्छा, अब कुछ लोग जो बड़ी सफाई दे रहे हैं ना पीटीआई के कुछ ब्लॉगर, सारे नहीं कुछ ब्लॉगर, कि नहीं जी वो जस्टिस मंसूर का तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। भाई पीटीआई के साथ राब्तों में जो कुछ पकड़ा गया है ना अब तक, उसमें पूरी तफसील, पूरा रोड मैप था कि हमने क्या करना और आपने क्या करना और किस तरह इस निज़ाम को चलने नहीं देना। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि आप तसल्ली रखें, ये निज़ाम हम चलने नहीं देंगे। और परसों जो वजाहतनामा जारी हुआ है, बेवक्त बेमाने लगव किस्म का वजाहतनामा, वो भी अगरचे मायूसाना कोशिश थी, लेकिन कोशिश तो थी ना मामलात को सुबुताज करने की। तो ये सारी चालें उनकी नाकाम हो गई और अब आइंदा जुडिशरी में ये साजिशी किस्म के जज, ये साकिब निसार जैसे नासूर, ये गुलजार जैसे डकैत, खोसे जैसे कातिल, इस तरह की चीज़ें जो हैं अदलिया में ज़ाहिर है इनको दाखिले से रोकना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इनको टॉप पोजीशनों पर जाने से रोकने के लिए एक कानून बन गया है, ज़ाब्ता बन गया है। यानी अब फाइनल जो वर्ड होगा पार्लियामेंट का होगा, अदलिया का नहीं होगा, यानी कि रास्ता रुक गया है। अगर ये जो तरमीम है थोड़ी सी उसे समझना मेरे लिए मुश्किल है, वो ये है कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो कमेटी है वो 12 अरकान पर होगी और 12 अरकान के 2/3 अक्सरियत के फ़ैसले से नया चीफ जस्टिस बनेगा। बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक वसी तरह इत्तेफाक राय होगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि हुकूमत ने अपनी सादा अक्सरियत की बुनियाद पर ये जज मुसल्लत कर दिया है, लेकिन 12 अरकान का 2/3 अरकान का इत्तेफाक राय हासिल करना बहुत बड़ा टास्क होगा। इसमें हुकूमत को या जो भी इस सिलसिले में वो स्टेक होल्डर हैं उनको ज़ोर लगाना पड़ेगा कि ये इत्तेफाक राय कैसे होगा। खैर, इमरान खान की ये एक और बड़ी नाकामी है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए हुकूमत नाकाम हो गई, आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच पर आ गई। भाई नाम ही बदला है ना, पोजीशन तो वही है, पोजीशन में तो फ़र्क नहीं आया। आइनी फ़ैसले, सियासी मामलात पर फ़ैसले, पार्लियामेंट और आइन की तशरीह के मुतल्लक़ जितने भी फ़ैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, एक बेंच करेगा। और वो बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उस तरह से हिस्सा नहीं होगा कि जिसको चीफ जस्टिस या एक 3 रुकनी कमेटी तयन करेगी और जिसमें रद्द-बदल भी हो सकता है, जिसमें इजाफा कमी भी हो सकती है। नहीं, ये बाकायदा एक अदालत ही होगी, एक अलग से अदालत जो सिर्फ आइनी मामलात के लिए मुख्तस होगी और इसकी तकर्री पार्लियामेंट करेगी। और ये उस तरह का कोई बेंच नहीं होगा जिस तरह कि भी हम कह सकें कि ये आइनी अदालत नहीं, ये बेंच के नाम पर अदालत ही होगी। ये इमरान खान के अरमान जो सारे इस तरमीम ने मंजूरी के बाद उड़ा कर रख दिए हैं, वो महल्लात, वो ख्वाब वाले महल्लात, जिन महल्लात को इस तामीर इसने ख्वाब में की थी कि 25 अक्टूबर के बाद इनकलाब आ जाएगा, यानी उसकी बुनियाद पड़ने से पहले ही उसका सफाया हो गया है, उसका इंतकाल पुरमलाल हो गया है। इमरान खान के लिए, कौम के लिए तो नहीं, कौम के लिए तो अच्छी बात है और इस्तेहकाम आ रहा है। और वो सारे सियासी पंडित जो ये शोर मचा रहे थे कि ये निज़ाम गैर मुस्तहकम है, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, मुल्क में मईशत ख़राब है, उनकी सारी बातें एक के बाद एक करके बातिल साबित हो रही हैं। आप खुद देख सकते हैं माशी इस्तेहकाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारी दुनिया मान गई कि माशी इस्तेहकाम आ रहा है और ये एक मिरेकल से कम नहीं है। और इसका क्रेडिट हुकूमत से ज़्यादा आर्मी चीफ को जाता है, आर्मी को जाता है, आर्मी की अस्करी क़यादत को जाता है, जिन्होंने इस मरतबा माजी के लूट मार की पॉलिसी के बजाय पाकिस्तान को लूट मार से बचाने के लिए ऑपरेशन किए और मुजाहरीन की गालियाँ बर्दाश्त की। आपको याद होगा कोयटा में और पेशावर में कितने लंबे लंबे धरने दिए गए उस गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत पर नज़ा का आलम तारी हो गया था पिछले बरसों में। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। माशी इस्तेहकाम आ रहा है, बल्कि आ चुका है और मज़ीद मुस्तहकम होगा मामला, उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसार अच्छे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है, यानी कि अदलिया के अंदर छुप कर ये काले भूंड जो मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते थे, इमरान खान को फ़ोन कॉलों का सिलसिला वो खोसाना शुरू किया था। आपको याद होगा कि भाई आप अपनी पिटीशन
لے کر ہمارے پاس آئے، ہم نواز شریف کو نااہل کریں گے۔ اس دور سے شروع اور ابھی تک جاری ہے۔ یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا، جب عمران خان سے رابطہ کیا گیا، اس سے خوشخبری سنائی گئی کہ بھائی الیکشن کی تیاری کرو، ہم آ رہے ہیں، دسمبر جنوری میں ہم الیکشن کرا دیں گے، یہ گارنٹی اس کو دی گئی۔ تو یہ ساری سازشوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہماری لاشوں پر ہی یہ ترمیم جو ہے وہ نافذ العمل ہو سکے گی۔ ان دھمکیوں کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، اور بدلے ہوئے حالات کیا ہیں، کیا کوئی تحریک چل سکتی ہے، تو اس کا ذکر میں اپنے ولاگ میں کروں گا۔ تو مولانا کو جب منایا گیا، اس کا آخری چیپٹر یہ ہے کہ مولانا کو جب یہ پتہ چلا کہ نہ صرف یہ ترمیم منظور کرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، بلکہ ایک بڑا واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں 5 اور سینٹ میں 3 ارکان JUI کے انہوں نے حکومت کے ساتھ مل جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی اطلاع مولانا کو پہنچ گئی، جس کے بعد مولانا کی پریشانی قدرتی تھی، کیونکہ ان ارکان پر پھر فلور کراسنگ بھی لاگو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ 8 میں سے 5 اکثریت ہے۔ اکثریت اگر پارٹی پالیسی کے خلاف جائے پارلیمانی پارٹی میں، تو وہ ان پر فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ان لوگوں پر فلور کراسنگ لاگو ہو جاتی ہے جو اقلیت میں رہ جائیں۔ اسی طرح سینٹ میں بھی میجارٹی اور قومی اسمبلی میں بھی میجارٹی۔ اس کا نقصان کیا ہونا تھا اگر یہ بات اوپن ہو جاتی اور ووٹنگ ہو جاتی، اور یہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں یہ جس کو آپ بغاوت کا نام دے سکتے ہیں یا اختلاف رائے کا جو بھی نام دیں، یہ چیز سامنے آ جاتی تو مولانا کی سیاسی طاقت کو زوہ پہنچتا، بڑا نقصان پہنچتا۔ فروری کے الیکشن میں وہ ایک بہت بڑا نقصان پہلے ہی برداشت کر چکے ہیں، جس کے ذمہ دار وہ خود نہیں ہیں۔ ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا کہ ان کی سیٹیں PTI کو دینی ہے، لیکن یہ دوسرا دھچکا جو انہیں پہنچتا تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہونی تھی کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی میں بغاوت ہو گئی، اور پارٹی میں ورکر کی سطح پر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے پارٹی کے اندر۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پاکستان میں JUI کی مقامی شاخ، مقامی عہدیدار، ورکر، کسی سے بھی مل کر آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے کہ مولانا عمران خان کے ساتھ دوستی کریں۔ وہ کوئی تعویلیں نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو اس کے ساتھ مولانا کس طرح مل سکتے ہیں، تو یہ سوچ تھی۔ تو مولانا نے آخری لمحات پر جب ان کو اندازہ ہوا کہ حمایت کے بغیر بھی ترمیم کر ڈالنی ہے، اور وہ جو بینیفٹس مجھے ملنے ہیں ایک معاہدے کے تحت میں ان سے بھی محروم ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی پارٹی کے اندر بغاوت بھی ہو جائے گی، سیاسی نقصان بھی ہو جائے گا، تو وہ پھر فوراً پلٹے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول کے ساتھ ان کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ بلاول کے چہرے پر شادمانی دیکھ رہے تھے، اور مولانا کے چہرے پر آپ تفکرات کے سائے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی ایسی ریڈنگ نہیں ہے کہ جو انگلی اٹھا کر بتانی پڑے کہ دیکھو یہ مولانا پریشان ہو رہے ہیں، ہر آدمی اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ تو یہ تھا قصہ۔ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کے لیے مستقل روتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ جیل میں کھاتا رہے دوپہر کے کھانے میں مٹن اور چکن ایک ساتھ، اور ان کی اس خوش خوراکی کی بنیاد پر PTI سمجھتی ہے کہ انقلاب آ جائے گا، تو وہ سمجھتی رہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔